السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے آج موضوع جو لیا ہے وہ ہے نوٹ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ایک خاکہ نگار تھے۔ ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہم آج ایک نوٹ یہاں پہ لکھیں گے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں 1883 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم دہلی کے گورنمنٹ اسکول میں حاصل کی اور سینٹ اسٹیفن کالج سے BA کی سمت حاصل کی۔ واضح رہے کہ آپ کے بزرگ بدخشاں کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے اکبر شاہ ثانی کے دور میں دہلی آئے۔ بادشاہ نے انہیں گورنر جنرل کے دربار میں مختار کل کا عہدہ دیا۔ بہرحال BA کرنے کے بعد مرزا حیدر آباد چلے آئے۔ پہلے یہ بدخشاں کے رہنے والے تھے، لیکن ہجرت کر کے اکبر شاہ ثانی کے دور میں کہاں پہنچے؟ یہ دہلی۔ اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے حیدر آباد چلے آئے۔ پہلے محکمہ تعلیم میں کام کیا، اس کے بعد عدلیہ میں کام کرتے رہے۔ پہلے محکمہ تعلیم میں انہوں نے کام کیا، پھر اس کے بعد عدلیہ بولتے ہیں عدالت کو، عدالت میں انہوں نے پھر کام کیا۔ اس کے بعد آپ اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری کے باعزت عہدے پر فائز ہو گئے۔ حیدر آباد میں 1946 عیسوی میں آپ انتقال کر گئے، یعنی 1883 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1846 عیسوی میں یہ وفات پا گئے۔ اب ان کی ادبی خدمات۔ مرزا فرحت اللہ بیگ مزاح نگاری کے اعتبار سے ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ آپ نے تحقیق کا کام بھی کیا۔ دیوان یقین پر ایک بہترین تحقیقی مقدمہ لکھا۔ اس کے علاوہ دیوان نظیر کا مقدمہ بھی لکھا۔ لیکن آپ پہلے مزاحیہ نگار ہیں اور بعد میں کچھ اور۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، آخری وصیت، دادا جان کا پارلیمنٹ میں جانا، پھول والوں کی سیر اور نذیر احمد کی کہانی وغیرہ اردو ادب کا لازوال سرمایہ ہے۔ مضامین کا مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے 2 حصوں میں شائع ہوئی ہے۔ اب طرز تحریر۔ جہاں تک مرزا کے طرز تحریر کا تعلق ہے، وہ نہایت سادہ مگر حد درجہ دلکش اور پرلطف ہے۔ آپ کا انداز بیاں بے حد شگفتہ اور رواں ہے۔ آپ کی تحریروں میں دہلی کے ٹکسالی زبان اپنی معیار اور مٹھاس کے ساتھ دل و دماغ پر اثر کرتی ہے۔ مرزا نے ہر طبقے کے محاورات بھی بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیے ہیں۔ ڈاکٹر شجاعت علی کی تاریخ اردو کے مطابق مرزا صاحب کا شمار اردو کے مزاحیہ نگاروں کے صف اول میں ہوتا ہے۔
تحریروں میں ایک لطیف شوخی اور ظرافت ہوتی ہے، مگر ان میں اکثر طنز نہیں ہوتا۔ ظرافت کے ساتھ طنزیہ نگاری کے دلچسپ نمونے ہیں۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ تفصیل بیان کرتے وقت بھی حسن بیان اور شگفتگی کو بھی برابر قرار رکھتے ہیں اور ظرافت کے پہلو نکالتے رہتے ہیں۔ یعنی جب بھی ان کا کوئی بیان ہوتا ہے، اس میں نہ کسی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہ غصہ ہوتا ہے، بالکل حسن بیان ہوتا ہے، بلکہ خلق سے، اپنی حسن خلق سے اچھے سے ہر ایک کے ساتھ یہ پیش آتے تھے۔ یہ تھا نوٹ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں۔